مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة،
المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اهد قلبي وسدد لساني واصل سقيمة قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ جی تو الحمدللہ آج جو ہے ڈے 5 ہے اور بتائیے گا کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا مصروفیات ہیں آپ سب کی؟ مائک آپ کے پاس ہے؟ کوئی مائک پہ بتانا چاہے، کوئی چیٹ میں کچھ کہنا چاہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریکارڈنگ کے حوالے سے بتا دوں کہ فیس بک جو ہے اس کی کچھ پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں، اور شروع کے جو لیسنز ہیں آئی تھنک ڈے 1 جو ہے وہ آپ لوگ ایکسیس نہیں کر پا رہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پورٹل پر میں جو لیسن لنکس ہیں وہ تو ڈال دوں گی، اور آپ جا کے دیکھیے گا ڈے 1 سے ڈے 4 تک جو کمپلیٹ پریزنٹیشنز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں. تو آپ وہاں سے بھی انشاءاللہ ڈسکشن پوائنٹس اور باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ریکارڈنگز کے لیے یہ ہے کہ کچھ فیس بک پہ ہے ایشو آ رہا، اور انشاءاللہ موسٹ لائکلی جو ہے پھر ہم یوٹیوب پہ شفٹ کریں گے چیزوں کو، اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ لنکس کو شیئر کریں گے دوبارہ سے. جی تو تھوڑا سا ٹائم ٹیبل بھی آج کا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. شروع میں آج آپ کے لیے ایک ہم نے گیسٹ اسپیکر ٹاک رکھی ہوئی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو غور سے سنیے گا، اس پہ کچھ ڈسکشن کریں گے، کچھ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. پھر ہمارا لیسن ہوگا، لیسن کے بعد پھر ہم لیسن کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اینڈ میں انشاءاللہ بریک آؤٹ رومز ہوں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اب آپ کو آپ کے رومز بھی معلوم ہیں اور آپ کو اپنے انچارجز بھی معلوم ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس ایکٹیویٹی میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے، بیکاز اگین وہی بات ہے، یہ سب آپ کے لیے پلان کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارا کام کیا جاتا ہے، ٹریننگز ہوتی ہیں، اور اتنے سارے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً 12-13 لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پر اویلیبل ہوتے ہیں تاکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ ضرور اس سے بینیفٹ کریں گے. جی کوئی کچھ کہنا چاہے تو پلیز کہہ سکتا ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم موو فارورڈ کرتے ہیں اور جو ہماری گیسٹ اسپیکر ٹاک ہے اس کو انشاءاللہ سنتے ہیں. جی اسما نادے کہیے گا. جی السلام علیکم. میں نے تھوڑا سا جو ہے نا سورہ دہر کا تھوڑا سا خلاصہ جس کو کہنا چاہیے وہ اپنے طور پہ اپنے الفاظ میں ذرا سا میں نے لکھا تھا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں. انسان کے بارے میں کہ انسان بہت لا علم ہے، اپنی غلطیوں کو نہیں جانتا، اس لیے وہ متکبر بنا دیا جاتا ہے. ان آیات میں انسان کی حقیقت واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے، اور اس کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہ بتا کے کہ تمہاری تخلیق کس طرح سے کی گئی ہے، ایک حقیر نطفے کے سے جو کہ مرد اور عورت کے گندے پانی سے بنائے گئے ہے. پھر بھی تم ان نعمتوں کو نہیں جانتے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، یعنی جو ہمارے ناک کا جتنے بھی اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس کو نہیں پہچانتے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اور ہم اس کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کر پاتے. اور اسی طرح آگے جنت کی
بشارت دی گئی ہے اور جو تصور اور جو ایک سمجھے انوائرمنٹ جنت کا بتایا گیا ہے، تو اس کو سمجھ کے تو دل اتنا خوش ہوتا ہے، اور سوچ کے بہت سمجھیں کہ ایک حسین ترین جگہ جو میرے خیال سے ہم تصور میں نہیں لا سکتے. ہم مطلب میں تو چلی جاتی ہوں میرے خیال سے وہاں پہ، اور بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے. الحمد اور للہ. یہ کہ ہم بہت ناشکرے ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں آمین. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اللہ کے جو احسانات ہیں نا وہ ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہمیں احسانات جانتے نہیں. یاد رہیں گے تو شکر جو ہے وہ یاد رہے گا کرنا. اور جی احسانات یاد رکھنے کے مطلب فائدوں میں یہ فائدہ ہے نا، شکر بھی، اور ساتھ میں یہ کہ اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے نا دل میں جب جی یاد رہتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے. جی. تو یہ ہے اور کہ پھر بس آپ کو اس یہ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں آ رہا کہیں. مطلب جب آپ اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کے قول و فعل میں کہیں تضاد تو نہیں آ رہا، کہ ہم لوگوں کے سامنے کوئی وہ اور تو پھر بات کر انسان رہے ہر ہیں اور چیز ہمارے دل میں ناپ کچھ تول ہے. شروع کر دیتا ہے نا کہ مطلب جی جو میں جی کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ پھر نظر جی آپ کی براڈر ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کی جی محبت جی کے آگے پھر آپ کہتے ہیں نا اس کو تھوڑی سیکریفائز کرنا ہے اللہ کو ناراض کر کے، تو بس پھر سارے معاملات خراب ہیں. تو وہاں پہ جی انسان جو ہے وہ ہر چیز، اپنا عمل ہو تو اس پہ چیک، اپنا کہیں بھی بات ہو تو اس کو چیک، معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ تو اس پر چیک. تو یہ ہے کہ بڑی ضرورت ہے جاگنے کی اور لوگوں کو جگانے کی. تو جی. یہ ہے. چلے الحمد للہ، ویری اللہ ہم نائس سب کو ریفلیکٹنگ توفیق شیئر. عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. چلیں اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور گیسٹ اسپیکر ٹاک کو سنتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آپ اس میں سے پوائنٹس اکٹھے کیجئے گا اور پھر آپ کی ریفلیکشن لیتے ہیں ان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، برکت عطا کرے. آپ لوگ ایک بہت خیر کے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے. جو علم کے راستے پر نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور فرشتے اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ اس کام کو بہت پسند کرتے ہیں جس کام کے لیے وہ نکلا ہے، وہ ہے علم کا حصول. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ خوب علم والا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا تم نے اس بات کا علم حاصل کیا، تم نے جانا کہ اللہ کو علم ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، بے شک یہ کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اب وہی پختہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں ہم تک پہنچا، قرآن میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو ہم علم اس کو کہیں گے جس کے پیچھے مضبوط دلیل موجود ہوگی کہ یہ قرآن میں ہے، یہ سنت میں ہے، یعنی دین کے علم کی بات میں کر رہی ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا تخلیق کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی کتنی قدر و منزلت ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو تخلیق کیا. ان اول شیء خلق اللہ تعالیٰ القلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دے دیا.
اب جب سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی گئی تو اس کے ساتھ پہلا کام کیا کیا گیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے آدم کو سب نام سکھا دیے، علم سکھا دیا سب ناموں کا. پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرشتوں سے کہا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو وہ نہیں بتا سکے تھے نا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. سب سے پہلی وہی کیا نازل ہوئی تھی ہم پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو، علم حاصل کرو، سیکھو، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم. پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم. وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جبریل آئے. آپ نے کہا عمر تمہیں پتہ ہے یہ جو سائل آیا تھا سوال پوچھنے والا وہ کون تھا؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قلت اللہ و رسول عالم. میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے کہا فإنہ جبریل. یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم. یہ تمہارا دین سکھانے آئے تھے، دین کی تعلیم دینے آئے تھے. کہ سوال کریں گے، جواب پتہ چلے گا اور ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ دین سیکھ جائیں گے. انبیاء کیسے تھے؟ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہ لذو علم لما علمناہ. بلا شبہ وہ بہت علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. اے میرے ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی. آپ میری بات مانیے. اہدک صراطا سویا. تاکہ میرے پیچھے چلیے تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. وہ علم سیکھنے کے لیے اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف انہوں نے خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا. آپ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، تمہیں وہ کچھ سکھاتا جو تم نہیں جانتے تھے، اس لیے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین علم دے کے بھیجا اور اس کو فضل عظیم قرار دیا. وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے. اور آپ کو پھر حکم کیا دیا گیا کہ علم کے اضافے کی، کسی اور چیز کے اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا گیا. آپ کو کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. کیا میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. ابن عیینہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو مسلسل زیادہ ہی حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا. شیطان جو ہوتا ہے نا اس کا، ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ ان کو علم سے روکتا ہے کیونکہ علم نور ہے. وہ علم کے چراغوں کو بجھا دینا چاہتا ہے تاکہ اندھیرے میں جیسے چاہیں ٹھوکریں کھائیں. تو علم شیطان کے خلاف جہاد بھی ہے. علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. امر کے سیغے کے ساتھ کہا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سب سے اہم علم اللہ کی وحدانیت کو جاننا کہ اللہ اکیلا ہے. اس کے بعد آگے مزید علم کی منزلیں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. عمل سے پہلے ہمیں علم سیکھنا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے علم حاصل کرنا ہے. فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو. یہ قرآن کی آیت ہے البقرہ کی
یہ جان لو، علم حاصل کر لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. جنت میں جانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ویسے جنت کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن علم اس کو آسان کرتا ہے. اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو کھانے پینے سے بھی زیادہ ہمیں علم کی ضرورت ہے. امام احمد کہتے ہیں لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی کو دن میں کھانے اور پینے کی 1 یا 2 دفعہ ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ علم کی ضرورت اسے اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی اس کی سانسوں کی تعداد ہے. امام احمد کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو علم والے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. علم دنیا کی بہترین نعمت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی پیاری باتیں. یقیناً آپ نے اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور چنا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اتنا ہلکا نہیں ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. آپ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا اس میں؟ کیا علم کی آپ کو اہمیت پتہ چلی، کیا فائدے پتہ چلے؟ جی تسنیم جاوید کہیے گا. جی تسنیم مائک کھولیے گا. علم حاصل کرنا شیطان کے مقابلے میں جہاد ہے. علم کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں. دیکھیں آپ، اور وہ کتنی پیاری بات ہے کہ جنت کا راستہ ویسے بڑا مشکل ہے لیکن جی علم جو ہے اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سعدیہ آپ کچھ کہیں گی؟ جی اس میں تو بس علم کا ہی انہوں نے اتنے زیادہ فوائد بتائے ہیں اور اتنی اہمیت ہے کہ جس دن سے کائنات تخلیق کی اللہ نے اسی دن سے علم اور آج تک علم، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں انہوں نے بتائیں. اسی طرح یہ بھی کہ علم میں جو ہے وہ آخر وقت تک، آخری سانس تک، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حصول پر وہ کرتے رہے، اہمیت بتاتے رہے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. اللہ نے اللہ کی وحدانیت کا علم، غیب پر ایمان کا، جنت میں جانے کا، فرشتے تک جو ہے وہ طالب علم کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں. کتنی خوبصورت انہوں نے پوائنٹ بتائے. تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں بھی اپنی آخری سانس تک، ہماری جو ایجز اب ہو رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت. چاہے لوگ اس کو ہلکا لیں، لوگ واقعی ہلکا لینے لگ جاتے ہیں. کیا ہر وقت بس تم اپنی کلاسیں لینے میں لگے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہو کیا، مطلب ان چیزوں کو بہت فیس کرنا پڑ گیا اور سننا. اور جیسے اصل میں استادہ نے آپ کہا کہ دیکھیں ہم نے ہم تحمل دکھانا ہے، بس وہی تحمل دکھاتے ہیں. بالکل، اور پتہ ان کو یہ فلیور چکھانا ہے. آپ کو جی مخالفت 2 صورتوں میں ملتی ہے نا. ایک تو یہ کہ لا علمی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب ہم کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ مطلب لوگوں نے ان کو اتنا کچھ بتایا ہوا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ وہ اس سے اتنے باہر نکالنے کے لیے یو یقین نیڈ میں ٹو ہیں گیو دیم. اپنے، ہوں لیکن جو وہ ایک روایتی علم ان کے پاس ہے، وہ اس سے ہٹنے کو تیار بھی نہیں ہوتے. میں تو مطلب کبھی تھکنے بھی لگ جاتی ہوں، لیکن پھر استاذہ کے لیکچر سے تھوڑی ہمت پکڑتی ہوں، واپس بتانا پڑتا ہے. پھر اب تو الحمدللہ حدیث کی بک ہمارے پاس ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس سے چپ تو ہوئے ہیں، لیکن چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ بس یقین نہیں کر رہے. بس اللہ تعالیٰ اس میں جتنا علم کے پوائنٹس ہیں، میں نے سب کوشش کی ہے کہ نوٹ کروں اور انہیں بتاؤں، اور اور بس تھوڑا اللہ تھوڑا آسانی کرے. تھوڑا یہ کہ سب کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ. آمین. جی شاہدہ پروین کہیے گا. میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین علم دے کر بھیجا گیا ہے اور ان پہ اتنا ہی زیادہ فضل بھی کیا گیا ہے، اور انہوں نے پوری رحمت للعالمین کے لیے بنا کے بھیجا گیا ہے. تو علم ہمیں یہی کرنا ہے کہ یہ علم اگر ہم حاصل جب کرتے ہیں تو اس دین کو دوسروں کے لیے بھی ہمیں سکھانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، جیسے آپ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں. کیونکہ اگر دین کا علم ہوگا تو جنت کا راستہ بھی آسان ہوگا. کہتے ہیں نا کہ انسان کو کھانے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. اب جتنے بڑے بھی رائٹرز کو دیکھا جائے
انہوں نے کھانے سے زیادہ علم کی ضرورت کو اجاگر زیادہ کیا ہے، اور اللہ ہمیں اس میں سرفرو کرے، اللہ ہمیں آمین. آپ صبر دیکھیں کی دن میں کنجیاں بنائے اور خیر کے تالے بنائے. آمین. آمین. آپ دیکھیں نا دن میں کتنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس جی سب کے لیے آپ کو علم چاہیے. مطلب اگر علم ہے تو وہ آپ سارے فیصلے جو ہیں وہ حکمت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ہر لمحہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب کیا چیز کرائے گی؟ یہ علم. تو مطلب یہ کہ اس کی امپورٹنس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا. اور پھر یہ دیکھیں کسی نے نوٹ کیا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو جب اس طرح کے ریمائنڈرز دیتا ہے تو وہ کتنا آپ کو کنیکٹ کرتا ہے کہ دعا کو نہ چھوڑیں. اور قرآن میں تو الحمدللہ ہمیں اتنی قبول و مقبول دعائیں معلوم ہیں، جن میں سے سب سے مختصر رب زدنی علما. اپنے سجدوں میں شامل کریں، اپنے اذکار میں شامل کریں، اور دل سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے اور علم دے، میرے علم میں اضافہ فرما. اور اس چیز کو پھر سمجھیں بھی کہ جب ملنا شروع ہو وہ علم، تو پھر اس کو سمجھیں بھی، کیونکہ کوئی نعمت جب ملتی ہے اور اس کو ہم محسوس کرتے ہیں نا تو پھر اس میں برکت ڈلتی ہے، پھر وہ ہمارے عمل میں ڈھلنے لگتی ہے، پھر اور جو لوگ ہیں وہ ہم سے کنیکٹ ہونے لگتے ہیں. اور پھر نیت اگر اس چیز پر ہونا کہ یا اللہ ان سب کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آپ دیکھیں نا اتنے سارے کام اکیلے کرنا مشکل ہیں، لیکن جب سارے اس کو دیکھ کے کرنے لگتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ کس طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے نا وہ ایک پورا، کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ ایک حصہ مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی، تسنیم آفتاب آپ کچھ ایڈ کریں گی اس میں؟ ہاں جی، میں یہ دیکھتی تھی کہ لیکچر میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ علم نہ ہو تو ہم عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، اور اپنی بالکل دعائیں اور ہر چیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب اگر ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو واقعی اللہ ہمیں علم بھی دیتا ہے اور پھر عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے انشاءاللہ. بے تو میں نے شک، یہ دو چیز سیکھی آج. بہت پیاری بات سیکھی آپ نے الحمدللہ. جی نرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نا کل مخنون دعاؤں کی جو ہے نا تفسیر سن رہی تھی. نا کوئی ایک دعا تھی وہ جو جس میں ایسی دعا نہ ہو جو قبول نہ کی جائے، ایسا ایک نفع نہ دے. تو وہ میں سن رہی تھی، یاد کری تھی اس میں تھوڑا سا. تو میرے کل کام جو ہے نا میرے پاس ٹائم کم تھا اور کام زیادہ تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ساری چیزیں جو ہے نا میری اتنی آسانی سے ہو گئی. نماز بھی میں نے وقت پہ پڑھ لی اور جو اذکار وغیرہ کرنے تھے، تو صرف ایک دعا کی برکت سے جو ہے نا مجھے بہت ویسے سبحان فرق نظر آیا کہ چیزیں اتنی آسانی سے کیسے ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا. کام بھی ہو گئے، وہ میں دعا ساتھ ساتھ سنتی جاتی تھی. تو آپ دیکھیں نا کوئی لیسن ہے آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے مجھے آج سمجھ نہیں آ کے دے رہی ہے، یاد نہیں ہو کے دے رہا، یا اینی تھنگ اینی وے یو آر گیٹنگ اسٹک، آپ بس دعا مانگنا شروع کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ساتھ میں استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے. آپ کوئی بھی دعا مانگ رہے ہیں نا، بیچ میں جہاں ہم گیپس لیتے ہیں نا وہاں پہ استغفر اللہ پڑھ لیں، پھر سے دوبارہ دعا سٹارٹ کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کبھی ہم کوئی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں اب پریزنٹیبل لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، تو استغفار جو ہے نا وہ بیوٹی ایڈ کر دیتا ہے اس سارے عمل کے اوپر الحمدللہ. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیسن میں کیا ہے. انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیے گا، نوٹس بنائیے گا اچھے سے، اور پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. جی زیبا پلیز پلے کر دیجیے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمبر 5، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. یوفون وہ وفا کرتے ہیں، بالنظر نظر کو، منت کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور اس دن سے ڈرتے ہیں، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاہدات، یعنی جو انہوں نے لازم کر لیے اپنی جانوں کے اوپر اللہ کی خاطر نظر اور معاہدے، ان کو پورا کرتے ہیں.
یعنی جن نظروں اور معاہدوں کو اپنے آپ پر اللہ کے لیے لازم کر لیتے تھے انہیں وہ پورا کرتے تھے. وَإِذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اور چونکہ وہ نظر پوری کرتے تھے فَهُوَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِانْجَابِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو اصل میں ان پر واجب نہیں تھی بلکہ انہوں نے خود اس کو اپنے اوپر واجب کیا تھا. كَانَ فِعْلُهُمْ وَقِيَامُهُمْ بِالْفُرُوضِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى. كَانَ فِعْلُهُمْ، تو ان کا کام، وقیامہم، اور قائم کرنا، بالفروض الاصلیتی، حقیقی فرائض کو، من باب اولا و احرا، تو یہ بدرجہ اولا وہ اس کی کمٹمنٹ کو نبھاتے تھے. اولا و احرا یعنی زیادہ لائق ہے اس کے کہ اس کو پورا کیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایسی نظر کو پورا کرتے تھے جو ان پر واجب ہی نہیں تھی، جو ان پہ لازم ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا تھا، تو جو حقیقی فرائض تھے ان کو وہ بدرجہ اولا پورا کرنے والے تھے. اولا اول سے ہے نا، احرا حریون سے ہے، زیادہ لائق ہونا کسی چیز کے، یعنی یہ بات اس کے زیادہ لائق ہے، حقدار. السؤال علی ای شیء یدل امتداح اللہ للابرار بالوفاء بالنذر. علی ای شیء یدل، کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ امتداح اللہ، اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا، للابراری، ابرار کی، نیک لوگوں کی، بالوفاء بالنذر، جو نظر پورا کرنے کے معاملے میں ہے. یعنی اللہ نے نیک لوگوں کی جو تعریف کی ہے کہ وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں، یہ کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ کہ جو نظر پوری کرتے ہیں وہ فرائض کو بدرجہ اولا پوری کرتے ہیں. نمبر 6، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو. بے شک ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. ومن طلب من الفقراء الدعاء او الثناء خرج من هذه الآیہ، جو طلب کرے فقراء سے دعا یا تعریف تو وہ اس آیت سے نکل جائے گا. یعنی جس نے کسی محتاج کو کھانا کھلا کے کہا میرے لیے دعا کرو، تو وہ اس کام کے جو انعام اور اجر ہے پورا، اس سے نکل جائے گا. السؤال متى يكون الاطعام لوجه الله تماما، مکمل طور پر، تمام طور پر اللہ کے چہرے کے لیے کھلانا کب ہوتا ہے؟ متى يكون، کب ہوتا ہے، الاطعام کھلانا، لوجه الله تماما پورا پورا اللہ کے چہرے کے لیے کھلانا، جب انسان کسی سے دعا کی توقع نہ رکھے، کسی سے تعریف کی اور شکریہ کی. نمبر 7، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کا بدلہ ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشم ہوگا. اَيْ بِصَبْرِهِمْ عَلَى الْجُوعِ وَإِيثَارِ غَيْرِهِمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، یعنی انہوں نے صبر کیا بھوک پر، وَإِيثَارِ اور ترجیح دی غیرہم اپنے علاوہ کو، عَلَى أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر. انہوں نے بھوک پر صبر کیا اور دوسروں کو خود پہ ترجیح دی، اس وجہ سے ان کو جنت ملی. ما الصفۃ التی بسببها تحصل الابرار علی الجنۃ فی هذه الآیہ. ما الصفۃ، کون سی صفت ہے وہ، التی وہ جو، بسببها اس کے سبب، یعنی اس صفت کی وجہ سے، تحصل الابرار حاصل کی نیک لوگوں نے، علی الجنۃ جنت، فی هذه الآیہ اس آیت میں. یعنی اس آیت میں بیان کرنے والی کون سی صفت ہے جس کی بنا پر نیک لوگوں نے جنت حاصل کر لی؟ صبر اور ایثار غیر، یعنی دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا. یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہے نا، دوسروں کو خود پہ ترجیح دینا. ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اگر ہم سے آگے نکل جائے تو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. ترجیح تو کہاں دیں گے؟ ترجیح دینا تو یہ ہے کہ خود پیچھے ہو کے اس کو آگے کرنا، اور اگر کوئی آگے جا رہا ہے تو اس کے آگے جانے پہ خوش ہونا کہ شکر ہے یہ بھی آگے ہو گیا. تو انسان کی نفسانی کمزوریاں ہیں نا، تو جب انسان دوسرے کے لیے وہ چاہنے لگتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے تو وہی مومن بنتا ہے نا.
ایمان کیا ہے؟ ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. ہمارے والد ہمیں عید سے پہلے 1 یا 2 دن عیدی دے دیتے تھے، اور ان کا عیدی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جتنے جس بچے نے روزے رکھے ہوتے تھے اس کے حساب سے انہوں نے یعنی پر روزہ کچھ اماؤنٹ رکھی ہوتی تھی، تو ہر ایک کی پھر اماؤنٹ فرق ہوتی تھی، یعنی عیدی کمائی جاتی تھی. اصل میں تو وہ چاہتے یہ تھے کہ روزوں کی عادت ہو جائے اور صبر کرنا سیکھے، پھر وہ کر کے پھر صدقہ خیرات کی فضیلت بتا کے پھر اس عیدی میں سے صدقہ کروا دیتے تھے. پورا تو نہیں، لیکن یہ کہ چوائس دیتے تھے یا کچھ بتا دیتے تھے کہ آدھا کر دو، یہ اتنا کر دو. تو ہم سے ہی روزہ رکھواتے، پھر ہمیں عیدی دیتے، اور پھر وہ کہتے میں رمضان میں اس لیے عیدی دے رہا ہوں کہ تم لوگ رمضان میں صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. تو آخری 1-2 دن پہلے یہ حساب کتاب ہو جاتا تھا. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ بچے عیدی کے کتنے شوقین ہوتے ہیں نا، اور پھر کتنے حریص ہوتے ہیں، پھر انہوں نے جمع کر کے گننی ہوتی ہے، پھر وہ مقابلہ ہوتا ہے، میرے پاس اتنی ہوگی تمہارے پاس اتنی ہوگی، چاہے گھمائی بیٹھے بیچارے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ سنبھالنا تو ابھی نہیں آتا نا مال، اور بچوں کے اندر ہرس اور لالچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا کہ اپنی چیز کسی کو نہیں دینا چاہتے، لیکن پھر ان سے دلوانے سے تو اس طرح وہ پھر عادتیں ٹوٹتی ہیں. یعنی جب یہ بتایا جائے، مثلاً مجھے ایک عید یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت افغانستان پہ شاید حملہ ہوا تھا یا کہاں، اور مہاجرین بہت آئے تھے پاکستان میں، بہت شروع کی بات ہے، 80s کی بات ہے یہ. تو ان کے مہاجرین کے کیمپ لگے تھے، اور ہمیں وزٹ بھی کروایا انہوں نے کہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں. تو وہ دیکھ کے اپنی نعمتوں پہ بہت زیادہ شکر آیا، اور پھر کہا کہ ان بچوں کے لیے بھیجو. تو اسی طرح یعنی جو کوئی پروجیکٹ سامنے آ گیا کسی خاص کام کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ دوسرا ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے تو پھر دینے کا خیال بھی آتا ہے اور پھر عادت بھی ہو جاتی ہے. بچوں کی تربیت میں جو بڑا اہم اصول ہے نا، نمبر 1 خود کر کے کام دکھایا جائے. یعنی وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ کی اپنی پرائرٹیز کیا ہیں. نماز آپ کی پرائرٹی ہے یا نہیں، کر کے دکھایا جائے اور پھر ان سے کروایا بھی جائے. خالی خولی اٹھتے بیٹھتے لیکچر جھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ خود وہ کام نہیں کر رہے تو وہ بھی نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے ان سے کروایا نہیں، اب جیسے نماز ہی سکھانے کا میں نے کیا تھا کہ ایک نماز شروع کرائیے تو ہر قیمت پہ اس کو پورا کرنا ہے، اس کو اب چھوڑنا نہیں، بس وہ پکی بن جائے. تو جب انہیں پتہ چلے کہ یہ کمٹمنٹ ہے، کیونکہ کمٹمنٹ نبھانا جو ہے نا بڑا ضروری. تو اگر ہم خود نہ نبھائیں تو پھر بچے کہاں سے نبھائیں گے. پھر اس طرح قول و قرار کا نبھانا، اگر ہم نے بچوں سے کیے ہوئے قول و قرار نہیں نبھائے تو ان کو کیسے آئے گا کہ قول و قرار نبھاتے ہیں. وہ تو سمجھیں گے کہ ایسے ہی جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پورے کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی استاذہ، یہ جو ایثار کی بات آئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف یاد آ رہی تھی کہ جو انہوں نے انصار مدینہ کے لیے کی ہے، جی ہاں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ وَلَوْ كَانَ كَانَ بِهِمْ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خَصَاصَةٌ۔ السلام علیکم استاذہ جی، میرا ایک سوال ہے، کیونکہ پاکستان میں کھلانا بہت آسان ہے میرے لیے، میں اب بہت عمر کی ہو گئی ہوں تو پکانا یہاں مشکل لگتا ہے مجھے، تو وہاں عادت ہے وہ خوب خوب بھیجنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر ہمیں تو آپ نے خود اگر ڈیمانڈ نہ کی ہو، کوئی لسٹ آف دعاز نہ بھیجی ہو تو خیر ہے، جی وہ تو ان کا فرض بنتا ہے. یعنی جس کے ساتھ بھی کوئی احسان کرے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر دے. لیکن ہماری ڈیمانڈ یا توقع نہ ہو، اور اگر وہ نہ کرے تو ہماری ناراضگی نہ ہو، یہ مطلب ہے. ہم اپنے طور پہ سوچیں کہ ہم کیا دعائیں کروانے کے لیے کھلا رہے ہیں یا ہم اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. اور جس کو مل رہا ہے کھانا وہ سوچے کہ میں نے احسان کا بدلہ دعا کی شکل میں دیا کہ نہیں، کیونکہ وہ بھی تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تو یا اس کے لیے دعا کرے یا اس کی تعریف کرے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ضرور کرے. کیونکہ ہم اس میں بھی بڑا بخل کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے. السلام علیکم سادہ. وعلیکم السلام. میرے دماغ میں بس ایک بات بار بار آ رہی تھی تو میں چاہتی تھی کہ آپ سب سے شیئر کروں. آپ نے کہا نا کہ پہلے ہم کریں گے تو ہمارے بچے دیکھ رہے ہوں گے. کل ہی جمعے کے خطبے میں خطیب نے ایک پوائنٹ کہا تو وہ میرے دماغ میں اٹک گیا اور میں چاہتی کہ سب سن لیں.
اسی پہ تھا ایکچولی کہ اپنی اولاد کی کیسے آپ نے تربیت کرنی ہے. تو وہ ایک بات بار بار مینشن کر رہے تھے کہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک پہلے آپ کو لگائیں پھر بچوں کو لگائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اگر علم کا آکسیجن ماسک آپ کے پاس نہیں ہے، عمل آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ بچوں میں نہیں جا پائے گا. تو وہ بس میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ اب جب بھی یہ سنتی ہوں تو میرے دماغ میں وہ بات آ رہی ہے کہ آکسیجن ماسک لگائیں. بالکل. آپ بھی اپنے بیک ہوم یا جہاں بھی، کیونکہ یہاں الحمدللہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، اور یہاں بھی جو ہوم لیس ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں کچن سوپ یا اور اس طرح کا کسی بھی پروجیکٹ میں حصہ لے کے، یا جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر کے. ہر انسان اپنے اپنے طور پہ سوچے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ضرور اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں، جو بھی کوئی ہے، کسی نہ کسی کو کہہ کے ضرور مساکین کے کھانے کا، کیونکہ مسکین نمبر 1 آتا ہے، پھر یتیم آتا ہے، پھر اسیر آتا ہے. تو اگر ہم یتیم ڈھونڈنے میں ہمیں مشکل ہے یا اسیر تک نہیں پہنچ پا رہے تو ایٹ لیسٹ مسکین سے ہم ضرور شروع کر لیں، اور کچھ نہ کچھ ایکشن بھی ہمارا ہو، کیونکہ ورنہ پڑھتے جائیں اور کریں کچھ نہ تو فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم استاذہ. کراچی میں ایک عورت ہے سروری آپا، وہ 40 سال سے یہ کام کر رہی ہے. میرا ان سے کانٹیکٹ میں چیریٹی میں کام کرتی رہتی ہوں، کافی تو ہوا. تو 10 سال سے وہ کھانا گھر چلا رہی ہیں سرجانی ٹاؤن میں، اور کوئی صاحب ادھر 40,000 ہفتہ دے کر چلے جاتی ہیں، نام نہیں معلوم ان کا. اس طرح اور لوگ بھی آتے ہیں. تو میں اس کام میں لگی ہوئی ہوں، اور ایک ہم شاہ فیصل کالونی کی طرف جو ماڈل یہ ایئرپورٹ کے ساتھ کالونی لگتی ہے، وہاں بھی ایک کھانا گھر کھول رہے ہیں. اور اسی طرح ہم نے مل کے پیسے جمع کر رہے ہیں اولڈ ایج ہوم کے لیے. تو سرجانی ٹاؤن میں ہی سروری آپا کے ساتھ میری روز بات ہوتی ہے. تو 400 گز کا پلاٹ ہے، اور ہم سمجھے کہ وہ ہمیں 3 لاکھ میں مل رہا ہے جس سے ہم لے رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ تو 26 لاکھ کا ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کون صاحب 20 لاکھ دے گئے اور کہا میرا نام نہ لیجیے گا. اور پھر صرف کچھ اور پیسے جب ہو گئے تو میں نے، اور جو ہم ملتے ہیں جب دوستیں، تو 1 لاکھ دیا، کسی نے 50,000، پھر اور ضرورت سروری آپا کو. تو وہ اتنا کام کرتی ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ ہیں کہ تصور سے باہر ہے. سوراب گوٹ اور کہاں کہاں جاتی ہیں وہ، اور ان کا کام کھلا ہے، ان کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے بھیجی ہے. انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو اور چل کر دیکھو، یہ میں اپنے لیے نہیں کرتی. تو وہ اولڈ ایج ہوم کے لیے شکر الحمدللہ پیسے جمع ہو گئے، اور اب وہ سب جو جتنی بھی جگہیں ہیں وہ الرحمان کے نام سے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ 400 گز کا پلاٹ جیسے آ گیا، تو اس طرح دیکھے کہ اولڈ ایج ہوم کی ضرورت بھی بہت پڑ گئی ہے وہاں. تو اتنی عورتیں ایسے آ جاتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا انہیں کہاں رکھا جائے، اور اتنے بوڑھے لوگ ہیں. تو وہ بھی شروع ہو گیا. تو یہ بس بات یہ ہے کہ دیکھا جائے اور اس میں شامل ہوا جائے کہ کہاں کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس لائن میں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ پتہ نہیں کون دے گیا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کام کرنے والا اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ جب اپنی ناموری نہیں چاہتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر ایسے غائبانہ مدد آتی ہے. آپ کو ایسے ہی لوگ ساتھ مل جاتے ہیں کہ جو خود بھی اپنی ناموری نہیں چاہتے. جی استاذہ، اور اس نے خاص طور سے جب دیا ایجنٹ کو تو کہا میرا نام بالکل نہیں آپ نے بتانا ہے جس کے ذریعے بھیج. اور آج تک جو 10 سال سے وہ کھانا گھر چل رہا ہے وہاں بھی ویکلی 40,000 بھجواتا، اس کا بھی آج تک نہیں پتا کون ہے وہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایسی توفیق دے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. وَجَزَاهُمْ، اور بدلہ دیا ان کو، بما صبروا، ان کی صبر کی وجہ سے، جنتا و حریرا، جنت اور ریشم کی شکل میں، متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں کاؤچز پر. لا یرون فیہا شمسا، نہ دیکھیں گے اس میں سورج کو، ولا زمہریرا، اور نہ جاڑے کی ٹھنڈک. ولما کان فی الصبر من حبس النفس، اور چونکہ صبر میں نفس کو روکنے کا عمل ہوتا، حبس ہوتا قید کرنا، والخشونتی، اور سختی بھی ہوتی ہے، التی تلحق الظاہر والباطن،
جو ظاہر اور باطن کو لگ جاتی ہے، پہنچتی ہے، من التعب والنصب، مشقت اور تھکاوٹ میں سے، والحرارت ما فیہ، اور حرارت جو اس میں ہوتی ہے. یعنی جب انسان مشقت کا کام کرتا ہے، صبر کا کام کرتا ہے، تو اپنے نفس کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے، مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، تکلیف بھی انسان اٹھاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ لکھ لکھ کے تھک گئے ہوں، یہ بھی ایک مشقت ہے. بیٹھ بیٹھ کے کمر اکڑ گئی ہو، یہ بھی ایک مشقت ہے. پیاس لگ رہی ہو، بھوک لگ رہی ہو، یعنی کئی قسم کی مشقتیں ہوتی ہیں. تو یہ صبر کے اندر ہوتا ہے. کان الجزاء علیہ بالجنت التی فیہا سعہ، تو بدلہ ہوتا ہے اس پر جنت کی صورت میں جس میں بہت وسعت ہے. یعنی صبر میں تنگی ہے، بدلے میں وسعت ہے. جو یہاں تنگی برداشت کر لے گا وہ وہاں وسعتیں پائے گا، اس کے لیے وسیع جنتوں کے باغات ہوں گے. والحریر الذی فیہ اللین والنعومہ، صبر میں چونکہ خشونت ہے تو وہاں حریر ہوگا جس میں نرمی اور ملائمت ہوگی. والاتکاء التی یتضمن الراحہ، یہاں بیٹھ کے انسان کو تھکاوٹ اور مشقت لاحق ہوتی ہے، وہاں کیا ہوگا؟ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. اتکا یعنی ٹیک لگائے ہوئے، متکئین ہے نا، جو راحت پر مشتمل ہے. دنیا میں انسان دھوپ وغیرہ میں پھر کے کام اس کو کرنا پڑتا ہے، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے. جب آپ غریبوں کی مدد خدمت کے لیے نکلے، کھانا ہی پکائے تو کتنی گرمی اٹھانی پڑتی ہے، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، اس کھانے کی چولہے کی اس آگ کا ایک سیک ہوتا ہے. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ وہاں نہ کوئی دھوپ کی گرمی ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھنڈک ہوگی. گروسری کرنے جائیں تو سردی لگتی ہے، کچن میں ہو تو گرمی لگتی ہے. تو وہاں پر بدلہ مل جائے گا. کہ والظلال المنافیۃ للحر، ایسے سائے کہ جس میں ہر کی نفی یعنی گرمی کی نفی ہوگی، جس میں گرمی نہ ہوگی. کتنی گہرائی سے انہوں نے جائزہ لیا ایک ایک چیز کا. سبحان اللہ. جنت کا، حریر کا، تکیہ لگانے کا، آرام کرنے کا، سورج اور ٹھنڈک سب کی نفی. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا میں انسان جیسے نماز ہی پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ذاتی عبادت کو لے لیں تو آپ کو کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی بات نہیں کرنی ہوتی، کبھی آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کبھی یعنی کہ ایک پوری ایکسرسائز ہے. یعنی اوپر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے تو اور زیادہ بھاری ہو جاتی ہے نماز. تو ان ساری مشقتوں کا بدلہ جنت میں ملنے والا ہے. تو اس لیے مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں جب انسان جنت کا سوچ لیتا ہے. السؤال لماذا کان نعیم اہل الجنت مبنیا علی السعۃ والنعومۃ، اہل جنت کی نعمتیں مبنی ہیں وسعت اور نعومت ملائمت پر. کیوں؟ لماذا کانا، کیوں ہے، نعیم اہل الجنتی، جنت والوں کی نعمتیں، مبنی علی السعۃ، مبنی بر وسعت والنعومت اور ملائمت. کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں خشونت اور تنگی برداشت کریں گے. استاذہ جی، ایک خیال آ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ تفسیر کی کلاس اور اس میں تدبر کے ساتھ بیٹھنا اور ایمان اور نیک عمل کی ایک طرف سے ہرس جو آتی ہے، تو آئی وانٹڈ ٹو کیپچر دیٹ. اور میں چاہ رہی تھی کہ پروپوز کروں. ایسے ابھی ہی خیال آیا آپ نے جب پاکستان کا اس پروجیکٹ کا بتایا کہ ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کرتے رہیں، اور پھر وہی بات کہ دوام کے ساتھ کرنا اصل چیز ہے. تو کیونکہ یہ پروجیکٹ آپ نے جب منڈے کو ڈسکس کیا، اس تفسیر کے بعد، اس کلاس کی ڈسکشن کے بعد جنریٹ ہوا ہے، آپ کے دل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. میں چاہ رہی تھی کہ ہم یہ کلاس بھی اس پروجیکٹ میں پرٹیکولرلی جو آپ نے جس کی اپروول دی ہے، ہم اس میں ایک حصہ اس طرح ڈال دیں کہ یعنی انشاءاللہ ٹیم کے تھرو اس کو گیج کیا جا سکتا ہے. اگر سسٹرز، اسٹوڈنٹس، رجسٹرز یا لسنر سب اس میں حصہ ڈالتے ہیں منتھلی، کہ ایک اماؤنٹ ہو جو ہم کنسسٹنٹلی دیتے رہیں. یہ کورس تو ہو کے چلا جائے گا، اللہ کرے ہم ساری زندگی مزید بھی قرآن پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں، لیکن ایک چیز کہ یہاں اس کلاس میں اس آیت کے تدبر کے دوران جو نیکی شروع ہوئی ہے، ہم اس میں تا زندگی ایک حصہ ڈال دیں. بالکل. اس میں آپ دیکھیے کہ الحمدللہ بہت سے ادارے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. لیکن الہدا کے پلیٹ فارم سے جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک مقصد دین کی تبلیغ بھی ہوتا ہے.
کہ جو غریب لوگ آئے ہیں وہ دنیا کی تکلیف تو اٹھا ہی رہے ہیں، ساتھ ان کو کوئی ایسی چیزیں بھی دی جائیں کہ جس سے وہ اپنی آخرت کو بھی سمجھیں، اس کو بھی جانیں، کیونکہ یہاں کی تکلیف بھی بڑی تکلیف ہے لیکن آگے کی تکلیف اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اور کم از کم جو دیندار طبقے سے ایک نفرت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، یعنی یہ دینداروں کی اپنی غلطیاں ہیں، میں نہیں کہتی کہ لوگ ہی غلط کر رہے ہیں کہ وہ برا بھلا کہتے ہیں چاہے مولوی کے نام پہ یا حجاب کو برا کہتے ہیں کسی، کیونکہ ہم لوگوں کے کام ہی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک نفرت آ گئی ہے، تو ان کو انڈو کرنا بھی بڑا ضروری ہے، یعنی لوگوں کی خدمت کر کے۔ مجھے اس وقت وہ آج بھی یاد آ گئی اچانک کہ وہ جو آتی ہے نا سورت ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو اگر ہم ایک طرف تو کہ اللہ کے چہرے کی خاطر کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ نہ کرنے پر بھی وبال ہے، ولا یحض ڈانٹ ہے کہ ایسا شخص تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ جو مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ یعنی صرف خود کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اوروں کو بھی شوق دلانا ضروری ہوتا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور طواف کریں گے ان پر ایسے لڑکے جو لڑکے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم انہیں دیکھو، حَسِبْتَهُمْ، تم سمجھو گے ان کو، لؤلؤا منثورا، کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ وَأَحْسَنُ مَن يُتَّخَذُ لِلْخِدْمَةِ الْوِلْدَانُ، وَأَحْسَنُ، اور سب سے اچھے، مَن يُتَّخَذُ، جو لیے جاتے ہیں، للخدمت، خدمت کے لیے، الولدان، لڑکے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یعنی سب سے بہترین لوگ جن کو خدمت کے لیے رکھا جاتا ہے وہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ أَخَفُّ حَرَكَةً وَأَسْرَعُ مَشْيًا، کیونکہ ان کے لیے ادھر ادھر جانا، حرکت کرنا آسان ہوتا ہے، چلنے میں بھی تیز ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو جب آپ کام کہتے ہیں نا تو وہ دوڑ کے کر دیتے ہیں، بھاگ کے کر دیتے ہیں، جلدی سے کر دیتے ہیں، ان میں پھرتی ہوتی ہے۔ جبکہ وہی کام آپ کسی بڑے کو کہیں وہ ٹھپ ٹھپ کرتے ہوئے چلے گا، پہلے تو اٹھنے میں اس کا ٹائم لگے گا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوگا، پھر وہ قدم اٹھائے گا تو پہلے اپنے کو سنبھالے گا، پھر وہ جو اسے تکلیف ہوگی اس پہ منہ بنائے گا کہ مجھے کام کیا ہی کیوں دیا۔ تو بچے جو ہیں اور وہ بھی اطاعت گزار بچے ہوں تو ان سے کام لینا زیادہ دل کو خوش کرتا ہے۔ لِأَنَّهُمْ أَخَفُّ حَرَكَةً، کیونکہ ان کی حرکت خفیف، ہلکی ہوتی ہے، وَأَسْرَعُ مَشْيًا، اور چال جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَخْدُومَ لَا يَتَحَرَّجُ إِذَا أَمَرَهُمْ أَوْ نَهَاهُمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ خدمت لینے والا، مخدوم جس کی خدمت کی جائے، لا يتحرج، حرج محسوس نہیں کرتا، اذا امرهم، جب وہ ان کو حکم دیتا ہے، او نہاہم، یا روکتا ہے۔ یعنی بچوں کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، بچوں کو آپ کچھ کہتے ہیں تو آپ کو جھجک نہیں ہوتی، اگر آپ اپنے برابر والے سے بھی کہیں کہ یہ چیز پکڑا دیں، یہ کام کر دیں، تو آپ کو ایک آر سی آتی ہے، یا بڑی عمر والوں کو تو ویسے ہی کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن بچوں کو کوئی آرڈر دینے میں اور کسی چیز سے روکنے میں اگر وہ کوئی غلط کر رہے ہوں تو بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بچے مائنڈ بھی نہیں کرتے، تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں۔ لڑک پن یہی ہوتا ہے 11 12 13 سال تک، 15 سال تک ہوتا ہے۔ اور یہ ابن عاشور کی تفسیر ہے۔ السؤال لماذا کان الخدم فی الجنت من الولدان، یعنی آپ سوچ کے بھی نا ایک خوشی سی ہو رہی ہے، ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے نا جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک سین پورا نظر آتا ہے۔ وہ ان کو دیکھو گے تو جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے بچہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان خوش ہی ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ روئے دھوئے نہ۔ یعنی بچوں کو دیکھنا جو ہے وہ ایک آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی بیوٹیفل سینز میں جو ایک بہت زبردست بیوٹی جو دلوں کو راحت دینے والی ہوتی ہے وہ بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، چاہے اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ مال میں ہوں، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، اتنے میں کسی کا بچہ کارٹ میں نظر آتا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اور پھر بعض اوقات جب ان کی بھولی بھولی باتیں ہوتی ہیں یا بات بڑی سمجھداری کی بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس پہ آپ جتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی باتوں پہ اتنے نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو، بڑا تلاوت کر رہا ہو، تو اس پر آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ تلاوت کر رہا ہوتا اور طرح آپ کی دل خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ لماذا کان الخدم فی الجنت من الولدان،
لماذا کیوں، کان الخدم ہوں گے خادم فی الجنت جنت میں، من الولدان بچوں میں سے، بچے کیوں ہوں گے، لأنہم اخف حرکت واسر مشیا، ولأن المخدوم لا يتحرج اذا امرهم او نہاهم۔ نمبر 10، فاصبر لحکم ربک، پس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، اے کما اکرمک، جس طرح اس نے آپ کو عزت بخشی، بما انزل علیک، جو آپ پر نازل کیا یعنی قرآن، فاصبر علی قضائہ و قدرہ، تو آپ بھی اس کی قضاء و قدر پر صبر کر لیں۔ سبحان اللہ، کتنا گہرا معنی نکالا انہوں نے کہ حکم جو ہے نا یہ یعنی قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر حکم نازل کیا ہے، اس کی نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ بھی صبر کر لیں اپنے رب کے لیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ سَيُدَبِّرُكَ بِحُسْنِ تَدْبِيرِهِ، اور جان لیجئے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بہترین تدبیر سے نوازے گا۔ مل فائدہ تو من اقتران الصبر بحکم اللہ، کیا فائدہ ہے صبر کے ساتھ اللہ کا حکم بیان کرنے کا، یعنی صبر کو اللہ کے حکم کے ساتھ ملا کر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ چونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا کرم کیا، ان کو عزت بخشی قرآن دے کر، تو پھر جواباً کچھ دینا بھی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اس قرآن کے راستے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس قرآن کو پھیلانے میں، اس کو آپ برداشت کر لیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو میں کبھی کلاس میں جیسے ہوتی ہوں یا کوئی کلاس شروع ہوتی ہے تو عموماً میں یہ حدیث کافی کوٹ کرتی ہوں، یا لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو سناتی ہوں تاکہ وہ اس کام کو معمولی نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اس لیے آپ کو یہاں لے آیا ہے کہ دین کی سمجھ دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی ہے، ورنہ یہ ہمارے بس میں کہاں تھا۔ اب جب اس نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے، تو پھر ہمیں بھی اس کا ریگارڈ کرنا چاہیے۔ اس پر جو مشکل آئے، چاہے پرسنل لیول پر کوئی تھکاوٹ یا کوئی ان ایز یا کسی بھی طرح کی کوئی ناراحتی، کہ جب آپ دیکھیں سب سو رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے اسائنمنٹ کر رہے ہیں، سب ادھر ادھر شغل میں لگے ہوئے ہیں اور آپ سبق یاد کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک ٹینشن ہوتی ہے، پریشر تو ہوتا ہے نا، بہرحال پڑھنے کا پریشر، یاد کرنے کا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اسی طرح پڑھانے والے پہ بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھ لوں، وہاں سے پڑھ لوں، یہ بات کیا ہے، وہ کیا ہے، اور باتیں سوچنے، اور آپ کے ذہن میں وہی چل رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سے متعلق جو بھی چیز ہو، اللہ ہم پہ رحم کرے اور ہماری پچھلی سارے شکووں کو معاف کر دے۔ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ اللہ کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکلی ہو یا نہ نکلے آئندہ کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف کورس کس لیے چھوڑ دیتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ نہیں کہنا چاہیے مشکل ہے، یہ اللہ کا اکرام ہے، اعزاز ہے جو اس نے آپ کو بخشا ہے کہ آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے۔ اگر اس میں نہیں تو کسی اور میں پڑے ہوتے۔ تو اگر اس مشکل میں ہم پڑ ہی گئے ہیں کہ یہ کمٹمنٹ کر لی ہے پڑھنے پڑھانے کی، تو یہ اللہ کا اعزاز ہے جو اس نے ہمیں بخشا ہے۔ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ فاصبر لحکم ربک، اس حکم کی خاطر جو اس نے دیا ہے، اس قرآن کی خاطر اگر کوئی بھی تکلیف آ رہی، کوئی چار باتیں کسی کی سننی پڑ رہی ہیں، کوئی مخالفتیں سہنی پڑ رہی ہیں، کوئی بدنامی بعض اوقات سہنی پڑ جاتی ہے، کوئی جھوٹے الزام بعض اوقات لگا دیے جاتے ہیں آپ پر، تو کیا ہوا؟ یہ بھی اعزاز ہے۔ اور جب کبھی کوئی ایسی چیز آئے نا تو رونا بھی آئے، کوئی بات نہیں، رو لیں۔ کبھی کوئی دل میں ایسی بات بھی آئے کہ آپ بوجھل ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے رب سے کہا کریں، رب تیری خاطر، رب تو جانتا نا یہ تیری خاطر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کس مقصد کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن تو جانتا ہے نا کہ تیری خاطر ہے۔ اور یہ امتحان بھی کیوں آتے ہیں؟ دراصل ہماری ہی نیتوں کو اور خالص کرنے کے لیے، ہمیں پرکھنے کے لیے کہ ہم زبان سے تو کہتے رہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، واقعی کتنا اللہ کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے کہ پریشر کے بغیر تو کوئی چیز نہیں نکلتی نا۔ آئل پریشر سے نکلتا ہے، جوس پریشر سے نکلتا ہے، آٹا پریشر سے گنتا ہے، ہر چیز جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس وہ پریشر سے، وہ چکی سے نکلتی ہے تو تبھی بنتی ہے۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اچھی مشکل میں ڈالا،
تو اس پر صبر میں یہ نہیں کہ جا کے اٹھا کے بیگ گھر میں رکھے گئے. آج یہ کیوں نہیں ہوا؟ بس ہسبینڈ نے پوچھا مثلاً یا بچوں نے، تو اب یہ نہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کھیل کے آئی ہوں اور یہ کوئی اتنا آسان ہے، آپ کو نہیں پتا کتنا مشکل کام ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی ایسی باتیں. اگر نکل گئی توبہ استغفار کریے، اللہ معاف کر دے. نہیں، ہم نے نہیں کہنا یہ، ہم تو تیری خاطر یہ سب مشکل اٹھا رہے ہیں، آخرت کی آسانی کے لیے اٹھا رہے ہیں. ہم کیوں کسی کے اوپر بوجھ رکھیں کہ ہمیں بڑی مشکل ہو گئی ہے. اگر اس کی خاطر صبر کریں گے تو اللہ کل قیامت کے دن اعزاز بخشے گا. یعنی کہ صاحب قرآن کے تو والدین کے لیے اتنا بڑا تاج ہے، تو خود صاحب قرآن کے لیے پھر کیا عزت ہوگی. لیکن اسی کے لیے نا جو اس قرآن کو عزت دے اور اس کی قدر کرے. سوال یہ کہ جیسے آپ ماشاءاللہ سے آج جو دین سے متعلق بتا رہی ہیں کام کرنے میں، اس میں سم ٹائمز ایسا کنفیوژن آ جاتا ہے کہ آیا یہ اللہ کے اور حدیث کے مطابق کام جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اور اس وقت انسان کا دل اس کام میں مطمئن نہیں ہوتا پھر کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ رہا ہے یہ کام، اور جو میں کام مقصد سے ہٹ جائے تو مقصد سے ہٹ، وہ انیزی ہونا اپنی جگہ درست ہے، پھر اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اس کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ہمارا مقصود قبلہ رب کی رضا اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر. اور ہمیں اکثر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو. یہ نہیں کہ میرا نفس بڑا خوش ہے اس پہ، یہ لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. نہیں، تیری رضا. السلام علیکم. جیسے آپ نے ابھی آزمائشوں کی بات کی تھی، جیسے قرآن پڑھنے کے دوران جب آتی ہیں تو بعض بار ایسی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں، جو آپ کے گھر والوں کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے آتی ہیں، جو آپ کے بیچ میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اس میں کیا کیا جائے؟ مطلب اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی اس کو ہٹا دیں، کیونکہ آپ کے رستے میں نکلے ہیں، آپ ہی اس کو ہٹا دیں. آپ دیکھیے، کسی کا میں سن رہی تھی واقعہ کہ کسی بچے نے بتایا کہ ان کے والدین جو تھے وہ بالکل دین سے دور تھے، یعنی ان کے گھر میں دین کا کوئی نام نشان نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ ان کی والدہ اور والد عمرے پر گئے اور واپس آئے تو بالکل ہی بدل چکے تھے اور بہت دین کی طرف آئے. لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس خاتون کو کینسر ہو گیا اور بچہ بہت پریشان ہوا کہ جب تک یہ دنیا میں تھے تو یہ بہت مزے کر رہے تھے، اور جو ہی دین کی طرف آئے ہیں تو ماں بیمار پڑ گئی ہے اور نہ گھر کا کام کر سکتی ہے، نہ اسکول بچوں کے لیے جا سکتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مدد کر سکتی ہے. تو ایسا کیوں ہوا ہے نا؟ تو اس نے پھر جا کے کسی اسکالر سے بات کی. اس نے کہا کہ یہ بیماری تو آنی تھی اور یہ تکلیف تو ہونی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس تکلیف سے پہلے اپنی پہچان دے دی. تو ہم اس پازیٹیو سائڈ کو نہیں دیکھتے کہ اگر ہم یہاں نہ بھی آتے تو جو مسائل ہیں ہماری زندگی میں یہ آنے تھے وہ تو آ ہی جاتے، لیکن اس قرآن کو پڑھ کر مسائل سے نبٹنا بھی آ جاتا ہے، ان مسائل پہ صبر کرنا اور شکر کرنا بھی آ جاتا ہے. ورنہ ہمارے ری ایکشن کچھ اور ہوتے، اور بھی مشکل ہوتا. کیونکہ جب انسان دین پر ہوتا ہے تو کوئی بھی تکلیف زندگی میں آتی ہے تو انسان کا گمان اللہ کے بارے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اس اچھے گمان پر جو صبر کرتا ہے انسان، بس پھر حکم رب کا اب بھی ہو گیا کہ رب کا حکم سن کر صبر کر رہے ہیں نا، کہ رب نے صبر کی جزا بڑی بتائی ہے، ہاں؟ تو وہ پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ یہ کہ صبر ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب تک دنیا میں ہوتا ہے ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں، کچھ نہیں، جو ہی دین کی طرف آیا ایک مسئلہ دوسرا تیسرا، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا. یہ رستے میں آنے ہی والی ہے، تقدیر کا حصہ تھی، یہ چیزیں آنے والی تھی. اللہ نے اس سے پہلے آپ کو سنبھال لیا. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ دین کی طرف آئے، یہ ویسے بھی آنی تھی. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو بہانہ بن گیا کہ لوگوں نے دین کو آڑ بنا لیا آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے. بچوں کی شادی نہ ہو تو دین مسئلہ ہے، کوئی بزنس کا کمی بیشی ہو تو دین مسئلہ. یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ویسے بھی ہونا تھا، لیکن دین کے آنے کے بعد ہوا تو پھر خیر بھی آ گئی اور تکلیف کے باوجود ایک ٹھنڈک نصیب ہو گئی. استاذہ یہ جو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہی اس قرآن کے ساتھ اور ہمارا اپنا کنیکشن اور اپنا کمٹمنٹ ہی ہم پہ واضح نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پھر باہر کی ساری چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں ہم انہیں بہت زیادہ فورس کے ساتھ لیتے ہیں اور وہ واقعی پھر ہمارے لیے ایک پریشر بن جاتا ہے اور پھر ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں. جی اصل میں ہوتا یہ کہ کسی چھوٹی سی چیز سے انسپائر ہو کے ہم اس طرح کا کوئی نیکی کا کوئی بھی کام شروع کر لیتے ہیں، اور پھر جب آئی مشکل تو بس چھوڑ دیا
یہ بالکل ایسے ہی جیسے کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کا کوئی پہلو دیکھا، اس کو بڑا انسپائر کیا، ان کو مزہ آیا، مسلمان ہو گئے، لیکن جو ہی مسلمان ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ آزماتا تو ہے کہ میری خاطر کون ہوا ہے اور دنیا کی خاطر کون ہوا ہے، تو کتنے ہی لوگ ہیں جو پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کہ میری کتاب کو پڑھنے میں یا دین کی طرف آنے میں واقعی کون سچا ہے. نمبر 11 فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کرو. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کا نام لو صبح اور شام. ای اصبر لحکمہ القدری فلا تسخطہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قدری حکم پر صبر کریں اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں، یعنی تقدیر والا. تو قدری کون سا ہوتا ہے؟ تقدیر والا. وَلِحُكْمِهِ الدِّينِي فَامْضِ عَلَيْهِ، اور اس کے دینی حکم پر بھی صبر کریں اور اس پر چلتے رہیں. فَامْضِ عَلَيْهِ یعنی دین کے اوپر استقامت اختیار کریں. وَلَا يَعُوقُكَ عَنْهُ عَائِقٌ، اور نہ روکے تجھ کو اس سے کوئی روکنے والا، یعنی کوئی چیز آپ کی راہ کھوٹی نہ کرے. وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ يُسَاعِدُهُ الْقِيَامُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ امرہ اللہ بذالک فقال واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا. اور چونکہ ہے صبر یساعدہ القیام بعبادۃ اللہ، اس کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے اللہ کی عبادت. والاکثار من ذکرہ، اور اس کے ذکر میں کثرت کرنا. امرہ اللہ بذالک، تو اس لیے اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا. یعنی چونکہ صبر اللہ کی اطاعت کے قیام اور اس کے ذکر کی کثرت میں مدد کرتا ہے، یعنی صبر ہو تو اطاعت ہوتی ہے اور کثرت سے ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا. کیونکہ صبر جو ہے اس میں فائدہ دیتا ہے اللہ کی عبادت کرنا اور ذکر کرنا، یعنی صبر کرنے میں مددگار ہوتی. یعنی دونوں طرح ہے، صبر سے عبادت کر سکتا ہے انسان، اور جب تکلیف آتی ہے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ والصلاۃ. امرہ اللہ بذالک، اللہ نے اس کا حکم دیا. اسی لیے اس آیت کے فوراً بعد فرمایا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، کہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرو. السؤال لماذا امر بذکر اسم اللہ بکرۃ واصیلا بعد الامر بالصبر لحکم اللہ، کیوں حکم دیا ہے اللہ کے نام لینے کا صبح اور شام بعد الامری، بعد حکم دینے کے، بالصبر لحکم اللہ، اللہ کے حکم پر صبر کرنے کے بعد. ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله والاكثار من ذكره. نمبر 12 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، اور رات کے وقت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ اور طویل رات اس کی تسبیح کرو. وذکر الصلاۃ بالسجود تنبیہا علی انہ افضل الصلاۃ، اور ذکر کیا نماز کا سجدے کے ساتھ آگاہ کرنے کے لیے کہ سجدہ نماز کا سب سے افضل حصہ ہے. انہ افضل الصلاۃ فہو اشارۃ الی ان اللیل موضع الخضوع، تو اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ رات خشوع و خضوع کا مقام ہے، جھکنے کا مقام ہے. السؤال لماذا عبر عن الصلاۃ بالسجود، نماز کو سجدے کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ تنبیہا علی انہ افضل الصلاۃ. نمبر 13 ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، اور رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کرو اور اس کی تسبیح کرو طویل رات تک. ای اکثر لہ من السجود، یعنی اس کے لیے کثرت سے سجدہ کرو. ولا یکون ذلک الا بالاکثار من الصلاۃ، اور یہ نہیں ممکن مگر نمازیں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہی. یعنی اس کے حضور کثرت سے سجدے کریں تو یہ سجدے کب زیادہ ہوں گے؟ جب کیا زیادہ ہوگا؟ نمازیں زیادہ ہوں گی. السؤال کیف تدل الآیۃ علی الندب الی کثرۃ صلاۃ اللیل، کیف کس طرح، تدل الآیہ دلالت کرتی ہے آیت، علی الندب دعوت دینے کے لیے، الی کثرۃ صلاۃ اللیل رات کی نماز کی کثرت کی طرف، لأنہ بالاکثار من الصلاۃ. نمبر 14 نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا.
نحن خلقناہم ای اوجدناہم من العدم، یعنی ہم نے ان کو عدم سے وجود بخشا. عدم کیا ہوتا ہے؟ جب کچھ نہ تھا. وشددنا اسرہم ای احکمنا خلقتہم بالاعصاب، یعنی ہم نے مضبوط کیا ان کی تخلیق کو اعصاب کے ساتھ. اعصاب کیا ہوتے ہیں؟ مسلس. والعروق اور رگیں، والاوتار اور پٹھے، والقوا الظاہرہ والباطنہ اور ظاہری اور باطنی قوتیں. حتی تم الجسم واستکملا، یہاں تک کہ جسم تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا اور تکمیل کی منزل پہ پہنچ گیا. وتمکن من کل ما یریدہ، اور ہر اس فعل پہ قادر ہو گیا جو وہ چاہتا تھا، یعنی ہاتھ پاؤں صحیح کام کرنے لگے. فالذی اوجدہم علی ہذہ الحالۃ قادر، تو جس نے ان کو اس حال میں پہنچایا، یعنی وہ ہستی جو انہیں اس حالت پر وجود میں لائی، قادر، وہ قادر ہے، علی ان یعیدہم، کہ وہ ان کو واپس پلٹا دے، بعد موتہم، ان کے مرنے کے بعد، لجزائہم، ان کو بدلہ دینے کے لیے. یعنی وہ ہستی جو انہیں اس حالت پر وجود میں لائی ہے، وہ ان کے مرنے کے بعد ان کو جزا و سزا دینے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. السؤال ما وجہ الاستدلال بہذہ الحیات علی البعث یوم القیامہ، اس زندگی سے قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے پر کیسے دلیل پکڑی جا سکتی؟ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، تو ریورس بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ بھی بن سکتا ہے، یعنی چونکہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. نمبر 15، ان ہذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ بنا لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ بنا لے. اللہ کا اتخاذ السبیل الی اللہ علی مشیئت من شاء، مشروط کر دیا، اللہ کا مشروط کر دیا اتخاذ السبیل، رستہ اختیار کرنے کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، کس پر؟ علی مشیئت من شاء، اس شخص کی مرضی پر جو چاہے، یعنی جو چاہے وہ رستہ بنائے. وقیدھا، اور اس کی قید، ربط مشیئت العبد بمشیئت اللہ، بندے کی چاہت بندھی ہوئی ہے اللہ کی چاہت کے ساتھ. فی قولہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس فرمان میں، اور نہیں تم چاہتے مگر جو اللہ چاہے. وہذہ مسئلۃ القدری، اور یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے نا، فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، کہ اللہ نے اپنی طرف جو راستہ اختیار کرنے کو رکھا ہے وہ انسان کی مرضی کے ساتھ مشروط کر دیا، فمن شاء. اور دوسری آیت میں بندے کی مرضی کو اپنی مرضی کے ساتھ مشروط کر دیا، جو چاہے گا. السؤال فی ہاتین الآیتین، ان دونوں آیتوں میں رکن من ارکان الایمان فما ہوا، ارکان کے رکن میں سے ایک رکن بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان. العمل بالآیات، آیتوں پر عمل. نمبر 1، صلی اللہ الہدایہ، اللہ سے ہدایت کا سوال کرو، سب کریں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. نمبر 2، اوف بنظرک اذا نظرتا، اگر آپ نے نظر مان رکھی ہے تو نظر پوری کریں. کوئی یاد کرے پرانے کوئی منت مانی ہوئی اور پھر چھوڑ دی ہو یا بھول گئے ہوں. نمبر 3، آت مسلمن طعاما تحبہ من باب الایثار علی نفسک، کسی مسلمان کو ایسا کھانا کھلائیں جو آپ کو خود پسند ہو، اور ایسا کرنا دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دینے کے باب سے ہو، کہ آپ اس کو پریفرنس دے رہے ہیں اپنے پر. نمبر 4، قل اذکار الصباح قبل الذهاب للمدرسۃ یا بالعمل، صبح کے اذکار مدرسہ یا کام پہ جانے سے پہلے پڑھیں، سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے چاہیے. وقل اذکار المساء قبل المغرب، اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے پڑھیں. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا. نمبر 5، اکثر ھذہ اللیلۃ من التسبیح والصلاۃ، آج کی رات کثرت سے تسبیح اور نماز پڑھیں. نمبر 6، قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرہ، 100 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نمبر 7، صلی اللہ ان یدخلک فی رحمتہ، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اپنی رحمت میں داخل کر لے.
اللہم ادخلنا فی رحمتک یا ارحم الراحمین۔ التوجیحات، قابل توجہ پوائنٹس۔ نمبر 1، التفکر فی خلق الانسان، انسان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ نمبر 2، قراءۃ سورۃ السجدہ فی الرکعۃ الاولی وسورۃ الانسان فی الرکعۃ الثانیہ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ، جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری میں سورۃ الانسان کی قراءت کرنا۔ نمبر 3، اخلاص الاعمال للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کو خالص کرنا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نمبر 4، التفکر فی نعیم اہل الجنہ، اہل جنت کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ نمبر 5، الصبر من علامات الرضا بالقضاء والقدر، صبر کرنا قضاء و قدر پر راضی ہونے کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 6، ہوان الخلق علی اللہ تعالی اذا عصوہ، جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ ہوان ہوتا ہے ہلکا ہو جانا، حقیر ہو جانا، یعنی نافرمانی سے انسان کی کوئی وقت ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں رہتی۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Such a beautiful class. I'm sure आपने भी मेरी तरह बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखी होंगी, इकट्ठी की होंगी और उतना ही चार्ज्ड और एनर्जाइज फील कर रहे होंगे जितना मैं फील कर रही हूँ इंशाल्लाह. अच्छा, आप में से किसी ने मुझे अभी मैसेज किया था कि ये जो तिलावत अभी कर रही थी कारिया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है यमुना सुल्तान. ठीक है. अच्छा जी, अब बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है. पहला सवाल आपके लिए ये है कि अल्लाह ताला का नेक लोगों की तारीफ करना जो नज़र पूरी करते हैं किस चीज़ पर दलालत करता है? कौन बताएगा? जी, हैंड्स जो हैं वो रेज है. खालदा कहिएगा आप. जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम आ, सलाम. जो की तारीफ की है कि जो नजर पूरी करते हैं वो ये कि वो फराइज को बदरजे ऊला पूरा करते हैं. यानी कि क्या? यानी कि ये कि जो फराइज हैं उनको भरकर पूरा करते हैं और उसके बाद जो नजर मानते हैं उसे भी पूरा करते हैं अल्लाह की रजा के लिए. बेशक, यानी कि अगर वो कोई अल्लाह से वादा करते हैं या कोई हाँ जी, बिल्कुल. इबादत जो है उसको अपने ऊपर लाजिम करते हैं तो क्या करते हैं? उसको फिर पूरा करने में कोई कोताही नहीं करते हैं. ठीक है ना? नहीं करते. अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि नजर जो है वो काम है जो आप अपने ऊपर खुद लाजिम कर लें. खुद मुसल्लत कर लिया ना अपने ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए. अल्लाह की रजा के लिए. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. या कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह का चेहरे के लिए खिलाना कब होता है? कब ये पॉसिबल हो पाता है? जी, कौन बताएगा? फरत आप. जी जी, इसमें जो है ना जैसे फकरा या जिसको हम खाना खिला रहे हैं तो उनसे दुआ या तारीफ की जो तलब करनी है ना तो उससे बेहतर है कि हम इस आयत में ना फिर जो है अजर निकल जाएगा. यानी मुकम्मल तौर पे अगर अल्लाह के चेहरे के लिए खिलाना है ना तो आपने उनसे कोई तवक्का नहीं रखनी कि आप उनको खिला रहे हैं तो आपके लिए वो दुआ करें या आपकी तारीफ करें. ठीक है. तस्नीम, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही थी इसमें? तायरा, यास्मीन, आप कह रही थी? इसमें ये है कि भाई खालिस अल्लाह ताला के चेहरे के लिए ही खिलाना है. जी जी फरद, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. कोई इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था तो मैं जानना चाह रही थी कौन इसमें ऐड करना चाह रहा था. तायरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी जी जी, जब हमें दूसरों के लिए कुछ दे तो हमें उनके शुक्रिया की तो भी नहीं रखनी चाहिए. किसी को दे तो ये ना चाहें कि हम उनसे कहें कि वो सोचें कि मेरा शुक्रिया अदा करें, या हमें किसी को कुछ दें तो ये हमारे लिए दुआ करें. ये सिर्फ अल्लाह के चेहरे के लिए, अल्लाह की रजा के लिए देना है. ठीक. और कोई इसमें कुछ कहना चाहेगा? यानी अल्लाह की रजा यानी प्योरली इखलास के दर्जे पे, कि ये नहीं कि कोई कहे वाह क्या खाना बनाया था, वाह क्या दावत कराई थी, वाह क्या भेजा था आपने.
یعنی بندہ اس یقین کے ساتھ نیکی کرے کہ اللہ ہے نا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور میں صرف اور صرف جو ہے اس کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی آگے دیکھیں بڑھتے ہیں جیسے انشاءاللہ۔ اساتذہ کی یہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ جو کسی نے مدد کی اس نے اپنا نام بھی نہیں ہے نا ظاہر کیا کہ میرا نام بھی نہ لیں، تو جیسے بالکل یہ اس نے اللہ یہ خالص ہے بالکل کہ اس میں اس کا نام بھی نہیں آ رہا۔ دیکھیے یقین کا درجہ ہے نا کہ اللہ جی ہے نا، دیکھ جی رہا ہے، اللہ کہ کو تو بس معلوم ہے، اللہ، بس ہاں اللہ کو جی پتہ ہے تو بس بس ہمارے اندر بھی اللہ وہی تعالیٰ ریکوائرڈ ہے۔ یہ چیزیں دے دے کہ ہم بھی اس اللہ کا چہرہ پانے کے لیے کریں سب کچھ۔ آمین آمین آمین۔ جی نیکسٹ کوشچن دکھائیے گا۔ کوشچن یہ ہے کہ اس آیت میں بیان کرنے والی کون سی صفت ہے جس کی بنا پر نیک لوگوں نے جنت حاصل کر لی؟ جی تسنیم بتائیں، حنیلہ تسنیم بتاؤ۔ اچھا ٹھہرے، حنیلہ کا پہلے نام مجھے سنائی دیا تھا۔ جی حنیلہ جی کہیے گا۔ اس میں یہی ہے کہ صبر جو ہے نا، کہ اگر کسی کو بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، اگر آپ بھی بھوکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا۔ جب آپ اپنی بھوک کو چھوڑ کے دوسرے کو کھانا کھلائیں گے، یعنی کہ اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو جنت ملی۔ یعنی صبر اور اصرار جو ہے غیر یعنی دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، وہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کو جنت عطا کی جائے گی، بالکل بالکل جنت ٹھیک ہے۔ ہے۔ اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کر رہا تھا؟ سعدیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ مطلب صبر اور ایثار غیر یعنی دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، یعنی کہ ہمیں مطلب بے وجہ خود سے اتنا آگے نہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جو سامنے والا ہے وہ ہم سے بہتر کام کر رہا ہے۔ چاہے اگر آپ نے اس کو کسی چیز پر مطلب وہ کیا ہے، انکریج کیا، تو بھی آپ خوش ہوں اور اپنے آپ کو زیادہ نمایاں نہ کریں، یعنی دوسروں کو اپنی ذات پر اس طرح ترجیح دینا، یہ بھی استاذہ نے کہا۔ میں بتاؤں، شمیم اختر ہوتا ہے جی۔ جیسے حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے وہ خود بھوکے رہے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اور انہوں نے مہمان کی خاطر کری، تو مہمان آئے تو اپنے آپ سب کچھ مطلب اس کو کھلا دے۔ یہ بھی ہے کہ ہم صبر بھی کریں اور ایثار بھی ہمارا ہوگا کہ اگر کوئی یعنی کہ مہمان اپنی آئے حاجت وہاں تھی، اپنی جی ضرورت وہاں تھی، لیکن یہ کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا۔ خود بھوکے رہ گئے اور دوسروں کو کھلا دیا مہمان۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے چلیں جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ زیبا اس کا آنسر بھی پلیز دکھا دیجیے گا کہ صبر کرنے اور دوسروں کو خود پر ترجیح دینے کی بنا پر نیک لوگوں نے جنت حاصل کر لی۔ تو دیکھیں یہ کرنے کا کام پتہ چل رہا ہے نا، اس کو لکھ لیں اپنے پاس۔ اچھا نیکسٹ ہے کہ اہل جنت کی نعمتیں وسعت اور ملائمت پر مبنی کیوں ہیں؟ کون بتائے گا؟ پہلے میں بتاؤں آپ کے کیوں ہینڈز جو ہے وہ ڈاؤن کر دوں۔ جی فرحانہ بتائیے گا۔ جی کیونکہ دنیا میں خشونت اور تنگی برداشت کریں گے وہ، اس لیے ان کو اہل جنت کی نعمتیں اور وسعت اور ملامت ملے گی۔ آپ دیکھیں دنیا کی جو مشقت ہے وہ کیا دائمی ہے؟ نہیں، وقتی ہے نا، لیکن جنت کی وقت راحتیں کیسی ہیں؟ وہ دائمی ہے۔ جنت کی راحتیں جو ہیں وہ دائمی ہیں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ جی فرت۔ اس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ جواب مشقت اور تھکاوٹ سے نا اس میں جو ہوتا ہے بھی بدلہ ہوتا ہے کہ بھئی جب ہم اتنی تھکاوٹ اور ہر چیز میں جیسے عبادت ہے یا جو بھی چیز ہے، اب اس میں صبر کر کے جیسے خشونت یہی ہے نا کہ ہم کی جو دائمی جو نعمتیں ہیں وہ جب ہی پائیں گے جب ہم دنیا میں مشقت اٹھائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کی جو ایفرٹ ہے نا وہ ان ریکگنائز نہیں جائے گی۔ اگر آپ کوئی مشقت یا سختی برداشت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں اس کا ضرور بدلہ دیں گے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جنت جو ہے نا وہ اللہ کی رضا سے ملتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو جو ہے اپنا اصل گول جو ہے نا، اصل مقصد جو ہے نا وہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ آج کل یہ پھر فکر قلوب کا ہے نا، جیسے اس کا لیسن ہے کافی لیندی، لکھنا، اعراب لگانا، یہ ساری چیزیں کرنا، تو تو ظاہر آج آپ کو بڑا جیسے ہم ریوارڈنگ لوگ لگ رہا ہاں ہوگا۔ ہاں نہیں ہم لوگ ظاہر ہے ایج وائز تھوڑا سا زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب نا تھکتے بھی ہیں، ہاتھ بھی دکھتے ہیں، کچھ بھی ہے،
مگر کرنا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اس میں سب یہ سوچ رہے ہیں، تو ان چیزوں کے اور یہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم لوگ جو یاد کرنا اور یہ سب کچھ کرنا بہت ہے نا اچھا بھی لگ رہا ہے، اور سب کچھ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ہے تو مشقت نا کہ لکھ رہے ہیں تو اب جیسے اس میں ہاتھ میں تو میری بہن کہتی اللہ تعالیٰ یہ جو جگہ ہے نا اس سے اللہ قیامت کے دن آپ کی چمکیں گی اور آپ کو جنت کے لیے جو ہے اس کے درجات بلند ہوں گے، تو وہ بھی اس طرح سے میں بتاتی ہوں نا کہ کئی دفعہ کہ پھر لکھ رہے ہیں تو بہت ہاتھ دکھا، انگلی جیسے تھوڑی سی ایسے لال سی ہو گئی، اور اس طرح سے کہ میں نے ایک دم لگا کے لکھنا شروع کیا اور لکھتا ہی گئی، تو بس 2-3 گھنٹے. ہاں جی، بس اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. اچھا اب دیکھیے گا اس کا جواب، دیکھیے گا، دکھائیے گا زیبا. کیونکہ یہ لوگ دنیا میں سختی، مشقت، تھکاوٹ اور حرارت برداشت کرتے رہے تھے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اہل جنت کے لیے نعمتیں اور وسعت ہوں گی. اچھا جی نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ جنت میں خادم بچے کیوں ہوں گے؟ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ بچے تو اس پہ کام کریں گے. جی شمیم. رافع جگر نیا نام آیا ہے، رافع آپ بتائیے گا. جی السلام علیکم. جنت وعلیکم میں السلام. خادم بچے اس وجہ سے کیونکہ وہ ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں نا، اور جو ہے وہ ان کو کہنا بھی ایک آسان ہوتا ہے بنسبت لائک بڑوں کے، تو وہ پھرتی سے کرتے ہیں کام، پھرتی سے جو لے کے آتے ہیں، اور یہ چیزیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے، اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ بہت اچھے سے آپ نے پٹ ٹوگیدر کیا رافع. جی بچے جو ہے نا بچوں کو دیکھ کر خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، یہ بھی ہے بچوں کو دیکھ کر خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ہاں مطلب جب وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. اس میں ایک بڑا پیارا سازا نے پیرنٹنگ کا بھی پوائنٹ شیئر کیا تھا، وہ کسی کو یاد ہے؟ میں بتاؤں رانش کے جی جی کہیے گا. انہوں نے ایسے یہ بتایا تھا کہ جو مخدوم خدمت کرنے والے ان کے لیے آسان ہوتا ہے بچوں کو بلانا، ان کو کام کہنا، کہ حکم دینا اور کسی چیز سے روکنا. کوئی ہم سے ایج میں بڑا ہے یا ہمارے ایج فیلو ہے تو اس کو کہنا یا کوئی بات سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے نا، تو چھوٹے بچوں کو کہنا ایزی ہے، ایزی ہوتا ہے. بالکل بالکل الحمدللہ. زیبا دکھائے گا. کیونکہ بچوں کی جو حرکت ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، چال بہت تیز ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی کہ خدمت لینے والا مخدوم جس کی خدمت کی جائے حرج محسوس نہیں کرتا، جو بھی آپ نے پوائنٹ بتایا، جب وہ ان کو حکم دیتا ہے یا پھر روکتا ہے. اچھا اس میں ایک وہ جو میں بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بچے جو ہیں نا سنتے وہ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. جو بات ہو رہی تھی نا خود کر کے کام دکھایا اور پھر یہ کہ کروایا بھی، تو اس میں یہ ہے کہ بچے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں، لیکن بچے سنتے وہ ہیں جو ہمیں کرتے مطلب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا عمل میں چیزیں کر رہے ہیں. اچھا جی نیکسٹ دکھائیے گا زیبا. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ صبر کو اللہ کے حکم کے ساتھ ملا کر کیوں بیان کیا گیا؟ تسنیم آپ ویٹ کر رہی تھی اس سوال کا؟ جی جی اتنی دیر سے. ٹھیک ہے آپ تو پہ. اللہ کے لیے صحیح ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک عزت اور کرم کی وجہ سے قرآن دے کر عزت بخشی گئی، تو اس دوران جو آپ کو صحبتیں اٹھانی پڑی ان پر آپ نے صبر کیا، تو اس وجہ سے یہ اللہ کے حکم سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی آپ میں سے کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہے؟ شاید کہیے گا. جی اس میں یہ بھی ہے جیسے ہمیں جو ہوم ورک دیا جاتا ہے، اسائنمنٹ دی جاتی ہے، تو ہمیں اس پہ جیسے صحیح اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم تو نہیں کر سکتے، ہمیں صبر کے ساتھ یعنی یہ ڈیوٹی بھی انجام دینی چاہیے، اور پورے احسن طریقے سے محبت کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ اللہ قیامت کے روز ہمیں اعزاز بخشے. آمین. بے شک. آپ دیکھیں یہ کمٹمنٹ ہے نا جو آپ کرتے ہیں اور آپ خود کرتے ہیں، اور پھر آج ہمیں معلوم یہ پڑا کہ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں اس وقت اس طرف لے آیا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے وہی بات ہے جو باقی دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، کوئی سو رہا ہوتا، کوئی کھا پی رہا ہوتا، کوئی باہر گھوم رہا ہوتا، یا کوئی کچھ نہ کچھ اور کام کر رہے ہوتے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس نعمت کو محسوس کریں، اس کا احساس کرنا یہ ہے کہ پھر جو کام دیے جائیں ان کو پھر آپ کریں، اور پھر پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ کے پاس. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہفتے میں ایک ہی دن کلاس ہے، اور پھر یہ کہ چند گھنٹے ہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو ان چند گھنٹوں میں مل جاتا ہے نا وہ کفایت کر جاتا ہے باقی سارے دنوں پر الحمدللہ. تو صبر اور جو اس ہے نا میں وہ ایک مسلسل کام ہے کرنے کا، مطلب ایسا نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، مسلسل کام ہے.
اور جی رکاوٹیں تقدیر بھی دن میں کئی دفعہ آئیں گی، مخالفتیں بھی آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ پھر جو رب کے فیصلے پر صبر کرے کامیابی اسی کے لیے ہے، بات یہ ہے۔ اچھا جی، دکھائیے گا زیبا کہ صبر کو اللہ کے حکم کے ساتھ ملا کر کیوں بیان کیا گیا ہے، تاکہ جان لے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بہترین تدبیر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کہ اللہ کے حکم پر صبر کرنے کے بعد صبح و شام اللہ کا نام لینے کا حکم کیوں دیا؟ کیا پتہ لگتا ہے آپ کو؟ جی عمر ملک؟ جی اس میں اللہ کے حکم پر صبر یعنی فرائض ادا کرنے کے بعد، یعنی فجر اور عصر کے بعد اذکار کرنے کے، ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور مغرب سے پہلے، عصر کے بعد۔ مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم مایوس ہوتے ہیں نا یا پر امید اور نہیں رہتے نا، جی ہم جب بگڑ جاتے ہیں۔ مایوس ہوں یا دل کوئی مشکل آئے تو اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے اس میں، جی، بجائے صبر جو ہے نا وہ ہمیں وہ استقامت دیتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، وہ جی طاقت صبر دیتا ہے اسٹیبل ہونے کی، کھڑے ہونے کی۔ آپ دیکھیں کوئی جی مشکل بالکل آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے بس یہ فوراً سے غائب ہو جائے، ٹل جائے، لیکن اگر غور کریں نا تو جو مشکل یا مصیبت آئی ہے وہ آئی ہے اپنے وقت سے، اس نے اپنے وقت سے جانا ہے۔ ہم نے اس جی پیریڈ بالکل میں، اس ڈیوریشن میں کیا کیا وہ لکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل تو اس وقت جب ہم صحیح صبر بات ہے۔ کر لیتے ہیں نا تو صبر ایک بہت ہی سبحان اللہ امیزنگ تھراپی ہے کہ آپ جو ہے جی نا وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور کرنے کے کام آپ کو نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں تو کچھ کرنے کے قابل ہوں نہیں، ٹھیک ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں نے دعا کرنی ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، حل اللہ نے ہی کرنا ہے، اس مشکل سے باہر مجھے اللہ ہی نے نکالنا ہے۔ اور وہ جو بات اساتذہ نے کی نا کہ دیکھیں جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں نا وہ ہمیں ایک رول دے رہی ہیں، ایک ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ دبے بغیر، پریشر لیے بغیر نکھر نہیں سکتی، بڑھ نہیں سکتی، پھل پھول نہیں سکتی نا۔ تو وہ سارے پریشر، وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر بھی آنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس سے خود کو ایسا نہیں کہ ہم نا امیدی میں پڑ جائیں اور بکھر جائیں، ہم نے خود کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ بالکل اور وہ کہاں سے مدد آئے بالکل گی؟ وہ آئے گی ذکر سے، اللہ کی مدد سے۔ تو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کا آپ نے خاص کر کے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ زیبا آگے دکھائیے گا ذرا۔ اور جی تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نماز کو سجدے کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ نماز کا سب سے افضل حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب ہم کوئکلی تھوڑا سا گزر جاتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آگے دکھائیے گا کہ یہ آیت جو آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، رات کی نماز کی کثرت کی طرف دعوت دینے کے لیے کس طرح دلالت کرتی ہے؟ دکھائیے گا جواب۔ اس کے لیے کہ کثرت سے سجدہ کرنا اسی وقت ممکن ہے جب کثرت سے نمازیں پڑھی جائیں، بہت امپورٹنٹ بات۔ پھر نیکسٹ دیکھیے کہ اس زندگی سے قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے پر کیسے دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ جواب یہ کہ جو ہستی انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے وہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھانے پر بھی بے شک بالکل قادر ہے۔ اور پھر نیکسٹ یہ ہے کہ جو دو آیتیں ہیں ان میں ارکان کے رکن میں سے ایک رکن بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ باقی یہ کہ آپ کے ہوم ورک سے انشاءاللہ آپ نے کوشش پوری کرنی ہے کہ ذرا یاد کریں بیٹھ کے، اگر کوئی نظر مانی ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے صبح و شام کے اذکار کا خیال رکھنا ہے اور ان کے اوقات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مغرب کے وقت سے پہلے اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور باقی پھر یہ ہے کہ جو ہوم ورک سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ ٹرانسلیشن کا ہوم ورک بھی مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضرور اس کو یاد کرتے ہوں گے۔ اب آپ کا ٹائم ہے ٹرانسلیشن کا، اور کچھ میں نے وقت اوپر لیا ہے اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ زیبا اسکرین پہ نام دکھا دیجیے گا، یہ آپ کے سارے گروپس ہیں اور انچارجز کے نام اور گروپ کے نام آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے کس روم میں جانا ہے۔ زیبا رومز جو ہیں ان کو اوپن کر دیجیے گا پلیز۔ کرنے کا کام آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ نے اسکرین کو ٹچ کرنا ہے، ٹچ کرتے ہی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر انشاءاللہ آپ کے پاس آپشن آ جائے گا جوائن بریک آؤٹ روم کا۔
جو کہ اب آ گیا ہے، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، کلک کر کے آپ نے اپنا جو ہے گروپ سلیکٹ کرنا ہے اور پھر جوائن دبانا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے اپنا ٹرانسلیشن ٹائم جو ہے وہ اپنے گروپس میں جا کے کرنا ہے۔ مین سیشن میں دعوت دیتی ہوں سمرا باجی کو۔ سمرا باجی مائک اب آپ کا ہے۔ السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ خیر شفق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو خوش آمدید ٹرانسلیشن ٹائم میں۔ جن لوگوں کے گروپس ان کو بتائے جا چکے ہیں، کائنڈلی وہ کوئکلی اپنے اپنے بریک آؤٹ رومس میں چلے جائیں تاکہ وہ اپنا ترجمہ سنا سکیں۔ مین سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پاس ناموں کی لسٹ ہے جو کہ مین سیشن کا گروپ ہے۔ اس میں ہے میرے پاس سہرش انصاری۔ اگر سہرش انصاری موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے سہرش، انمیوٹ کیجئے خود کو، دو آیات کا ترجمہ سناتے جائیں۔ جی باجی میری طرف سے تھوڑا سا شور محسوس ہوگا لیکن اس کے لیے معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل کیا عطا آیا علی انسان انسان پر ہین ایک وقت من الدہری زمانے میں سے لم کے نہ یکن تھا وہ شیئن کوئی چیز مذکورہ قابل ذکر انا بے شک ہم خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو من نطفتن ایک نطفے سے امشاجن ملے جلے نبتلیہ کہ ہم آزمائیں اسے فجعلناہ تو بنایا ہم نے اسے سمیعاً خوب سننے والا بصیراً خوب دیکھنے والا۔ احسنتی، جزاک اللہ خیر۔ جی فریال احمد۔ جی فریال انمیوٹ کیجئے۔ شاید ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا۔ عائشہ علی، عائشہ کو جی۔ انا بے شک ہم ہدینا ہدایت دی ہم نے انہیں سبیلا راستے کی اما خوا شاکرن شکر گزار ہو او اما اور خوا کفورا و اما اور خوا کفورا نہ شکرا ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عائشہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ایک آیت بھی بات ہے۔ جی فریال، فریال آپ نے انمیوٹ کر لیا تھا خود کو۔ ایکچولی وقت چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں ایک ایک آیت سب سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جی جی آواز آ رہی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے جس کی ٹرن دوبارہ آ جائے گی اس سے اور سن لیں گے۔ جی فریال۔ جی باجی فورتھ آیت سے جی فورتھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سلاسلہ زنجیروں کو و اغلالن اور توق کو و سعیرہ اور بھرتی آگ کو۔ انا بے شک الابرار نیک لوگ یشربونا وہ پئیں گے من کأسن ایک ساغر سے کانا ہوگی مزاجوہا آمیزش اس کی کافورا کافور سے۔ چلیں ٹھیک ہے، دو آیت بھی میں خواہ اگر کوئکلی سنائے تو سنائی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی توقیر۔ عائشہ آپ کی ٹرن انشاءاللہ سب سے پہلے میں کال آؤٹ کروں گی جیسے ہی سب کی باری ہو جاتی ہے تو توقیر۔ اس پہ نا اسکرین پہ السلام علیکم اسکرین پہ وہ آ نہیں رہا ہے نا۔ اچھا جی جی نیکسٹ آئی تھنک نیکسٹ سلائیڈ کائنڈلی۔ جی جی اسکرین پہ آ رہا ہے، اب آ گیا۔ جی جی ہاں اب آ گیا۔ جی جی اینن چشمہ یشربو پیئیں گے بہا اس سے عباد اللہ اللہ کے بندے یفجرونہا اور نکالیں گے اس میں سے تفجیرا پھاڑنے والے، پھاڑ لے جانا۔ جی جی پھاڑ لے جانا۔ آئی تھنک ایک آیت ابھی رہتی تھی، ان الابرار یشربون، وہ والی آیت 5 ابھی تو نہیں ہوئی تھی۔ اچھا میں پڑھتی۔ انا بے شک الابرارا نیک لوگ یشربونا پیئیں گے من کاسن گلاس سے کانا ہوگا مزاجوہا جس کی تاثیر کافورا کافور کی، جی آمیزش اس کی کافور سے۔ ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم۔ جی
شبانہ. یوفونا وہ پوری کرتے ہیں بن نظری نظر کو، وہ یخافونا اور وہ ڈرتے ہیں یومن ایک دن سے کانا ہوگا شرہ شر اس کا مستطیرہ پھیل جانے والا. ایک آیت اور پڑھ لیجیے کوئکلی. جی ابھی نیکسٹ سلائڈ نہیں آئی. اچھا نیکسٹ سلائڈ. جی 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 نیکسٹ سلائڈ زیبا پلیز. جی. وَيُطْعِمُونَ اور وہ کھلاتے ہیں الطعام کھانا علی حبہ محبت میں مسکیناً مسکین کی و یتیماً اور یتیم و اسیراً اور قیدی کی. اچھا یہ جو ہے نا اللہ بہی ہی کی ضمیر آپ کی مس ہو گئی. اس کی محبت میں کس کی محبت میں؟ اللہ. جی جی اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ مسکین کو کھلاتے ہیں، مسکین کی نہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم شبان. جی نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ مدیحہ احسن. جی آیت نمبر 8 نہیں 9. جی جی 9. انما بے شک نطعمکم ہم کھلاتے ہیں تمہیں لوجہی چہرے کے لیے للہ اللہ کے لا نریدو نہیں ہم چاہتے منکم تم سے جزاءن کوئی بدلہ ولا اور نہ شکورن کوئی شکریہ. انا بے شک نخافو ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے یومن دن سے عبوسن بہت تیوری چڑھانے والے کم توریرا نہایت سخت. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. مدیحہ بہت اچھا سنا ہے. جی اور ہمارے ساتھ ہیں ربانہ اختر. جی رومانہ اختر ہیں ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اچھا اقرا. جی کون بات کر رہا ہے؟ ملاحت. ملاحت آپ کا نام آئی تھنک آپ کا گروپ کوئی اور ہوگا کیونکہ میرے پاس آپ کا نام نہیں ہے اس میں میرے گروپ میں. آپ پلیز ویٹ کریں ٹھیک ہے، یا آئی ڈونٹ نو آپ میسج کر کے ایڈمن کو پوچھیں تو وہ آپ کو آپ کا گروپ نمبر بتا دیں گے، تو پھر آپ اس بریک آؤٹ روم میں چلی جائیے. پہلے میں کال آؤٹ کر لیتی ہوں. کیا سمرہ احمد موجود ہے؟ ہمارے ساتھ ایک سمرہ احمد بھی ہیں. سمرہ آپ ترجمہ سنائیں گی؟ جی جی پلیز سنائیے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ پس بچا لے گا انہیں اللہ شر سے ذالک اس الیومی دن کے وَلَقَّاهُمْ اور وہ عطا کرے گا انہیں نظرتاً تازگی و سرورا اور خوشی. وَجَزَاهُمْ اور وہ بدلہ دے گا انہیں بیما بھی وجہ اس کے صبروا انہوں نے صبر کیا جنت و حریرہ اور ریشم. ماشاءاللہ آسنتی جزاک اللہ خیر. رومانہ اختر ہمارے ساتھ ہیں. رومانہ اختر آئی تھنک نہیں ہے. اقرا اکرم. شازیہ علیم. عائشہ علی. وجزاہم اور وہ بدلہ دے. کون بات جی کر رہے ہیں؟ عائشہ علی. جی عائشہ علی جی سنائیے. وجزاہم وہ بدلہ دے گا انہیں بما بوجہ اس کے جو صبر انہوں نے صبر کیا جنت و حریرہ اور ریشم متکئین اور وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائک مسندوں پر لا یرون نہ وہ دیکھیں گے فیہا اس میں شمسن سخت دھوپ ولا اور نہ زمہریرہ سخت ٹھنڈک ودانیاتن. بس جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. شبانہ علی ہمارے ساتھ ہیں. جی میں ہوں. پہلے تو شبانہ احمد نے سنایا تھا نا. جی اب میں شبانہ علی ہوں. جی 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 شبانہ علی جی پلیز اب آپ سنائیے. نیکسٹ سلائڈ پلیز دکھا دیجیے. زیبا نیکسٹ سلائڈ کر دیجیے. جی جی تھینک یو. ہے وہ ہے ودانیتن اور جھکے ہوئے ہوں گے علیہم ان پر ظلالھا سائے اس کے وذللت اور تابع کر دیے جائیں گے قطوفھا اس کے پھل تذلیلا تابع کیا جانا.
کیا جانا ہے. ہاں ویطافو اور پھرائے جائیں گے علیہم ان پر بیانیتن برتن من فضتن چاندی کے و اکوابن اور پیالے کانت ہوں گے قواریرا شیشے کے. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی توقیر ہمارے ساتھ ہیں. توقیر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ انمیوٹ کیجئے اور آگے پڑھنا شروع کیجئے. جی میں نے انمیوٹ کر لیا. جی قواریرا شیشہ من فدتن چاندی کے قدروہا بھریں گی اس کو تقدیرہ جتنی ان کی مناسبت سے. اس میں قدر روح کا نا قدر یقدرو اندازہ رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے نا, تو انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا, ان کا خوب اندازہ رکھنا. ٹھیک ہے, تو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نا آپ اسی وائٹ جو آپ کے پاس سلائڈز ہوتی ہیں نا ادھر سے یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ پرفیکٹ یاد ہوگا. جی نیکسٹ سلائڈ دکھا دیں. توقیر آپ ایک آیت اور سنا دیجئے. وَيُسْقَوْنَ اور وہ پلائے جائیں گے فیہا اس سے کاسن گلاس یا برتن کانا ہوگا جام. مزاجہ جی ٹھیک ہے. کانا کاسن کا مطلب ہوتا ہے ایک جام. کانا ہوگی مزاجہ اس میں آمیز زنجبیلا ادرک کی سونٹ کی. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. توقیر اچھا یاد کیا تھا آپ نے. اچھا میں کچھ نام دوبارہ سے ایک دفعہ اور کال آؤٹ کر لیتی ہوں جن کی ٹرن نہیں ہوئی. اگر وہ موجود ہیں تو کائنڈلی انمیوٹ کریں. رومانہ اختر, اقرا اکرم, شازیہ علیم. ان تینوں میں سے اگر کوئی موجود ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کیجئے یا انمیوٹ کیجئے. فریال احمد. اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر چلیں ہم سنتے ہیں شبانہ سے دوبارہ سنتے ہیں. شبانہ احمد. جی 19 آیت سے. جی وَيَطُوفُ اور گردش کریں گے علیہم ان پر ولدان لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے اذا جب رأیتہم تم دیکھو گے انہیں حسب تم گمان کرو گے انہیں لؤلؤً موتی منثوراً بکھرے ہوئے. ٹھیک ہے وَإِذَا اور ماشاء جب اللہ بارک بس کافی ہے. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ سب کی محنت کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ